بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے دائیں بائیں تشریف فرما اہل سنت والجماعت کی مختلف جماعتوں کے ذمہ داران کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کا موقف ہمارا ہی موقف ہے جس کی تائید کے لیے وہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ سامنے تشریف فرما صحافی برادری کے تمام ذمہ داران، میں آپ کا دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں۔ آپ کا بڑا قیمتی وقت ہے، آپ نے قیمتی وقت میں سے اپنا وقت نکال کر کے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس وقت ملک یوں لگ رہا ہے حالت جنگ میں ہے۔ ایک طرف سیاسی جنگ ہے اور دوسری طرف مذہبی جنگ ہے۔ مذہبی جنگ سے میری مراد جو ملک کے ایک حصے میں تقریباً 4-5 مہینوں سے مسلسل جاری ہے۔ بڑا حساس قسم کا مسئلہ ہے جس کے اوپر ملک پاکستان کے مسلمان بالعموم اور باہر کی دنیا کے مسلمان اس کے اوپر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ حضرات کو دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے اور میں امید رکھوں گا کہ بڑے حساس عنوان کے اوپر آپ جو قیمتی وقت نکال کر کے لائے ہیں، آپ میری اور میرے دوستوں کی گفتگو کو ملک میں اپنے ساتھ اور ملک کے ساتھ محبت کرنے والوں تک ضرور پہنچائیں گے۔ انتہائی واجب الاحترام 4 مہینوں سے شروع جو جنگ ہے اس کا آغاز، اگرچہ میں پچھلی تاریخ میں جاؤں گا بہت وقت لگے گا، میں اسے ابھی چھوڑتا ہوں۔ 4 مہینے پہلے پہلا ایک حملہ پاڑا چنار کے آلے تشیع نے قریب ہی ایک علاقہ بشیرہ، اس کے اوپر لشکر کشی کی، اور لشکر کشی کا اعلان انہوں نے پہلے سے کیا کہ ہم تیار ہو کر کے حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہم نے اس علاقے کو ایسے ہی اہل سنت سے خالی کروانا ہے جیسے پاڑا چنار کو ہم نے پہلے سے اہل سنت سے خالی کروایا ہوا ہے۔ وہاں پر ایک بہت بڑا حملہ ہوا جس سے بہت بڑا نقصان ہوا۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ، آنے والی ایک گاڑی جس میں اہل سنت کے لوگ سوار تھے، عورتیں، بچے، بوڑھے اس میں سوار تھے، اس گاڑی سے 16 لوگوں کو زبردستی اتارا گیا اور اتار کر کے بڑی بے دردی کے ساتھ ان مردوں کو ذبح کیا گیا، عورتوں کو ذبح کیا گیا، ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا گیا، اور ایک چھوٹا بچہ جس کو زخمی حالت میں اٹھا کر کے اپنے گھر میں لے گئے اور وہاں جا کر کے اس کی تصویریں بناتے رہے، اور تصویریں بنا کر کے اس کے گھر والوں تک پہنچاتے رہے، اور پھر بڑی بے دردی کے ساتھ اس بچے کو ذبح کیا گیا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ چاہیے یہ تھا کہ اتنے بڑے سانحہ کے اوپر گورنمنٹ، ملک کی سلامتی اداروں کے ذمہ داران فوراً نوٹس لیتے۔ جناب چیف جسٹس صاحب، اس طرح کا ہونے والے واقعہ کے اوپر ان کی طرف سے از خود نوٹس آتا
मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद न गवर्नमेंट हरकत में आई, न इदारे हरकत में आए, न ईवान अदालत हरकत में आया, न और मुल्क से ताल्लुक रखने वाली मुल्क की सियासी जमातों में से कोई हरकत में आया। उसके बाद लाजमी बात थी, दूसरी तरफ से भी रद्द अमल आना था। तो मेरे जराए के मुताबिक एक कानवाय गुजर रहा था जिसके ऊपर मुझे नहीं मालूम किसने उसके ऊपर हमला किया। जब वो हमला हुआ उसमें भी कुछ लोग मारे गए। मैंने उस वाक़े की मजम्मत की। मेरी जमात ने पूरे मुल्क में उस वाक़े की मजम्मत की। कुरान से ताल्लुक रखने वाले अहले सुन्नत के तमाम अमायदीन ने उस वाक़े की मजम्मत की। जहां हमने मजम्मत की, पहला मौका था वजीर आजम पाकिस्तान ने उस वाक़े की मजम्मत की, वजीर दाखिला ने मजम्मत की, और सिंध के वजीर आला और गवर्नर ने उस वाक़े की मजम्मत की। मुझे खुशी हुई उन्होंने मजम्मत की, मगर अफसोस हुआ कि इससे पहले जो गाड़ी का हादसा हुआ था जिसमें अहले सुन्नत के लोग मारे गए थे, अगर उसके ऊपर भी अफसोस का इजहार कर दिया जाता और उन जाने वाले लोगों के वरसा के साथ भी मोहब्बत का इजहार कर दिया जाता तो मुझे भी खुशी होती और मुल्क भर में फैले हुए अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाले लोगों को खुशी हो जाती। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, इस वाक़या के बाद पाड़ा चनार के ताल्लुक रखने वाले आले तशय्यो ने बड़ी दहशत गर्दी का आगाज करते हुए वहां का इलाका बग्गन जिसका नाम है, वहां पर रात को जाकर के हमला किया और पूरे बाजार को पहले लूटा और लूटने के बाद जो बच गया उसको आग लगा करके पूरे बाजार को नजरे आतश कर दिया गया। जहां वो पूरा बाजार जलाया गया और ये पूरा बाजार वजाहत कर रहा हूं अहले सुन्नत का है, वहां अहले तशय्यो का ना कोई दुकानदार था ना उसकी कोई दुकान थी। अहले सुन्नत का वो पूरा बाजार जब जलाया गया, सिर्फ बाजार नहीं जलाया गया, वहीं पर 70 मुसलमानों को उस दिन शहीद किया गया और बड़ी बेदर्दी के साथ उनके आज़ा काटे गए। और आपने देखा होगा एक 70 साला बुजुर्ग जो डॉक्टर था उसका सर तन से जुदा किया गया और उसका सर तन से जुदा करके फौज की चौकी के ऊपर रख दिया गया। उस फौज की चौकी के ऊपर उस सर के रखने का मतलब ये था कि हम अहले सुन्नत वाले फौज के साथ टकरा जाते। ये एक साजिश थी मुल्क के खिलाफ, हमें अहले सुन्नत को फौज के साथ लड़ाने के लिए ये किया गया। मगर मैं वहां के अहले सुन्नत के जिम्मेदारान, मुल्क भर के अहले सुन्नत के जिम्मेदारान को मैं शाबाश देता हूं। उन्होंने सब्र और ज़ब्त का दामन हाथ से जाने न दिया। इतना बड़ा सानिया होने के बावजूद अहले सुन्नत से ताल्लुक रखने वाला कोई जिम्मेदार भी मुल्क के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ किसी और अंदाज में उन्होंने कोई ऐसा जुमला जुबान के ऊपर नहीं आया जो रियासत के खिलाफ जाता हो। हमने उसके ऊपर सब्र किया। वहां की ताल्लुक रखने वाली हमारी माएं, बहनें, बेटियां, वो डॉक्टर जिसका सर कलम किया गया उसकी डॉक्टर बेटी, उसको भी अगवा किया गया, उसकी बीवी को भी अगवा किया गया। ये ख्याल भी ना किया गया जिस बंदे ने 70 सालों में वहां की बिला इम्तियाज शिया सुन्नी लोगों की खिदमत की और उसकी खिदमत का एतराफ वहां के लोग करते हैं, उसकी बेटी को अगवा किया, उसकी बीवी को अगवा किया और करने के बाद दुश्मन जो करता है वो मेरी जुबान जेब नहीं देती। मैंने अगले दिन वहां के लोगों की जुबानों से वो भी आंखों से आंसू बहाते हुए
ضبط کرتے ہوئے باتیں کر رہے تھے، کس لیے، کیسے بیان کرتے، بیٹی کے ساتھ کیا ہوا، یہ ظلم و جبر بھی اس ملک کے اندر ہو رہا تھا۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا، اس کے اوپر بھی گورنمنٹ کا کوئی ذمہ دار نہ حرکت میں آیا، نہ کسی نے افسوس کا اظہار کیا، نہ کسی نے اس کے اوپر مذمت کی، نہ کوئی عدلیہ سے تعلق رکھنے والوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا، یا ملک کے کسی اور ادارے نے اس کے اوپر کسی نے افسوس کا اظہار نہیں کیا۔ انتہائی واجب الاحترام، میں آگے بات کو بڑھاتے ہوئے صرف یہی تک بس نہیں ہوئی، وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کا پرچم، جسے ہلالی پرچم، سبز پرچم کہا جاتا ہے، ایک بلند جگہ سے اسے اتارا گیا، اس کی ویڈیو بنائی گئی، بنا کر کے پاؤں کے نیچے اسے مسلا گیا، پھر اس پاکستان کے پرچم کو نظر آتش کیا گیا۔ یہاں تک بھی بس نہیں ہوئی، اس سے آگے بڑھ کر کے انہوں نے ایک کالعدم جماعت جو بدنام زمانہ ہے، فاطمیون کا پرچم، اس زینبیون کا پرچم وہاں پر لگایا جہاں پاکستان کا پرچم لگا ہوا تھا۔ اس پر بھی بات بس نہیں ہوئی، آگے بڑھ کر کے وہاں پر فوج کی چوکیوں کو نظر آتش کیا گیا، اور نظر آتش کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں پر وہ ڈانس کرتے ہوئے نوجوان نظر آئے، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے ہم نے پاکستان کو فتح کر لیا، ہم نے باقیوں کا بھی مقابلہ کر کے ان کو بھی زیر کر دیا، اس کے اوپر ڈانس کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں آپ کے علم میں یہ بھی لانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے ایک واقعہ پاڑا چنار میں، وہاں پر ایک دہشت گرد جو ان کی تنظیم کا بظاہر کمانڈر تھا، اس کو ملکی سلامتی کے اداروں کے لوگوں نے گرفتار کیا، گرفتار کر کے اسے اپنی گاڑی میں لا کر کے جب لے کر کے جا رہے تھے تو وہاں کے ان دہشت گردوں نے زبردستی آ کر کے ملکی اداروں کے لوگوں سے اپنے اس کمانڈر کو چھڑوایا، اور جب اس کو لے کر کے جا رہے تھے وہ یوں فتح کا نشان بنا کر کے جا رہا تھا، اور ادھر نعرے لگ رہے تھے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، ساتھ ساتھ پاک فوج مرد آباد، یہ نعرے بھی وہاں پر لگ رہے تھے۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کون لوگ تھے کہ ملک کے اداروں سے آ کر کے وہ ایک دہشت گرد کو چھڑا کر کے لے گئے اور پھر فتح کا نشان بنا رہے ہیں، اور پاکستان کو مرد آباد کہہ رہے ہیں، اور پاکستان کی فوج کو جس کے اوپر ملک کو ناز ہے اس کو مرد آباد کہہ رہے تھے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، نہ وزیر اعظم نے اس واقعے کی مذمت کی، نہ وزیر داخلہ نے اس واقعے کی مذمت کی، نہ کسی اور ادارے نے مذمت کی، اور نہ ملک میں پھیلی ہوئی سیاسی جماعتوں کے کسی لیڈر کو توفیق ہوئی کہ اس واقعے کی مذمت کرتا۔ اتنا بڑا حادثہ ہوا اور کسی نے اس کے اوپر افسوس کا اظہار بھی نہ کیا۔ انتہائی واجب الاحترام، بات بڑھتے ہوئے آگے چل رہی ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، میں بھی دیکھ رہا ہوں، خیبر پختونخوا کی حکومت انہوں نے ایک جرگہ بنایا ہوا ہے، اس میں تمام طبقوں کے لوگ ایک وقت میں نہیں، مختلف اوقات میں وہاں بیٹھ کر کے اپنی باتیں کر چکے ہیں، اپنے مطالبات، اپنے تحفظات، اپنے حالات تفصیل کے ساتھ وہ وہاں پر بیان کر چکے ہیں، اور ان جرگوں نے پھر ایک فیصلہ کیا۔ وہ فیصلہ میرے پاس ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، میں آپ کو اس کی کاپیاں فراہم کر دوں گا۔ وہ جرگوں نے جو فیصلہ کیا، اس فیصلے کو وہاں سے تعلق رکھنے والی اہل سنت سے تعلق رکھنے والے تمام عمائدین نے اسے قبول کر لیا، اور قبول کر کے کہا ہم اس کی تائید کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں
صرف دستخط نہیں ہونے چاہیے، اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے۔ یہ وہ اس لیے مطالبہ کرتے ہیں کہ 2007 میں ایک جنگ پاڑا چنار میں ہوئی تھی، اس جنگ میں اہل تشیع نے بمباری کی تھی، اسلحے کا بے دریغ استعمال کیا تھا، سینکڑوں کی تعداد میں اس وقت 2007 میں اہل سنت کی لاشیں وہاں سے نکلی تھیں۔ 2007 میں اس واقعے کے بعد پھر اہل تشیع نے وہاں اہل سنت کی جائیدادوں کے اوپر، ان کے گھروں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس وقت کا قبضہ آج تک بھی ان کا قبضہ جاری ہے۔ 2008 میں ایک مری معاہدہ ہوا تھا، وہ بھی میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہے، میں آپ کو اس کی کاپیاں فراہم کر دوں گا۔ 2008 میں جو مری معاہدہ ہوا، اس معاہدے کے اوپر بھی اہل سنت اس وقت تک بھی عمل پیرا ہیں، مگر اہل تشیع اعلانیہ اس فیصلے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس کی میں ایک شیک آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اہل سنت کے جو لوگ 2007 میں وہاں سے نقل مکانی کر کے گئے، ان کی زمینیں وہاں پر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفصیلی بات اور اہم گفتگو قائد اہل سنت آپ حضرات کے سامنے فرما چکے ہیں۔ میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو کراچی میں دھرنے ہیں وہ کہاں پر ہیں اور کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ انہوں نے جو دھرنا ایک دیا ہوا ہے ملیر پر، اور ملیر کا راستہ بند کر کے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ کراچی میں 2 پورٹ ہیں، ایک قاسم پورٹ اور ایک کراچی پورٹ۔ یہ 2 وہ جگہ ہیں جہاں سے پاکستان کو 90% پاکستان کے معاملات اور مسائل یہاں سے حل ہوتے ہیں، اور یہ رستہ بند کر کے انہوں نے پورٹ کا رستہ بند کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کا نقصان کیا ہے اور پاکستان کی معیشت متاثر ہوئی ہے۔ اسی طرح فیصل آباد پورٹس، اسی طرح لاہور پورٹس، اس پر بھی انہوں نے جو ہے اس طرح کی صورت پیدا کی ہے تاکہ کاروبار نہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں جو ان کا دھرنا ہے، اس میں دوسرا نقصان کیا ہو رہا ہے۔ ان دھرنوں سے SIFC یہ ایک ادارہ ہے اور یہ وفاقی ادارہ ہے، اور اس وفاقی ادارے میں جو باہر کے سرمایہ کار ہیں وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ جب آپ کے روڈ بند ہیں اور ایئرپورٹس بند ہیں اور مین شاہراہوں پر دھرنا ہے، تو کیا آپ کے جو باہر کے سرمایہ کاری کرنے والے لوگ ہیں وہ یہاں سرمایہ کاری کریں گے؟ کیا وہ یہاں کر کاروبار کریں گے؟ اور اس کی براہ راست جو نگرانی ہے وہ وزیر اعظم کر رہے ہیں۔ تو اس دھرنوں کا جو مقصد ہے وہ پاکستان کو کمزور کرنا ہے اور پاکستان کی معیشت کو کمزور کرنا ہے۔ اس وقت روزانہ کا جو دھرنا ہو رہا ہے، اس پر 12 ارب ڈالر معیشت کو نقصان ہو رہا ہے۔ میں پاکستان کے محب وطن طبقے سے اور پاکستان سے محبت کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس ملک کی معیشت کا پہلے ہی حال ہم سب کے سامنے ہے، اگر روزانہ 12 ارب ڈالر نقصان ہوگا تو یہ پاکستان کس سطح پر جا رہا ہے اور اس کا نقصان کرنے والا کون سا طبقہ ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ ان دھرنوں کے نتیجے میں یہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اب جو طبقات ان کو دھرنے پر بٹھایا ہے اور وہ ان کی سیکورٹی کا بندوبست کر رہے ہیں اور وہ ان کو اٹھا نہیں رہے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور بگن اور دیگر علاقوں میں جن لوگوں کا نقصان ہوا ان کا مالی معاوضہ، ان کے گھروں کی تعمیر، اور جو لوگ کرم سے بے دخل ہیں ان کی واپسی اور ان کو گھروں میں آباد کرنا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اسے کرنا چاہیے۔ کراچی کے دھرنے کے حوالے سے حضرت صاحب نے جو اعلان کیا ہے، میں اپنے تمام وہاں کے ذمہ داروں کو آپ کے توسط سے آج ہی یہ پیغام دے رہا ہوں، کل جیسے ہی آپ کی گھڑی پر 3 بجے کا ٹائم ہوگا، اس وقت سے آپ نے کراچی کے ان مقامات پر جو ہم نے طے کیے ہوئے پہلے سے، وہاں پر آپ نے
اپنا دھرنا شروع کر دینا ہے اور افراد نے آ کر وہاں پر بیٹھ جانا ہے. دھرنے تو دھرنے کسی کے بھی ہوں انشاءاللہ سیکورٹی پولیس کی بھی اور رینجرز کی بھی جیسے ان کے پاس ہے آپ کے پاس بھی ہوگی, اور آپ بیٹھ کر پاکستان زندہ باد کہہ کر اپنے اس دھرنے کا آغاز کریں گے اور انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے گا. 2007 میں جتنے لوگ پاڑا چنار سے نقل مکانی کر کے نکلے, جو اپنی جائیدادیں اور گھر چھوڑ کر کے آئے ہیں, وہ تمام کے تمام اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ہیں. کوئی ایک شیعہ مجھے دکھا دیا جائے وہ یہ کہے کہ میری زمین کے اوپر فلاں شیعہ نے قبضہ کر لیا, یا وہ اپنی عزیزداری شو کرے میرے فلاں رشتہ دار نے میری زمین پہ میرے گھر پہ قبضہ کر لیا. ایک ایسا واقعہ سامنے نہیں آ سکے گا. یہ میں وضاحت اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں, یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ زمینوں کا تنازع ہے, زمینوں کا تنازع نہیں ہے. اس لیے کہ وہاں پر جو نعرے لگ رہے ہیں, جو گفتگویں ہو رہی ہیں, وہ آپ کے بھی سامنے ہیں, میرے بھی سامنے ہیں, حکمرانوں کے بھی سامنے ہیں, ملکی اداروں کے بھی سامنے ہیں. ان نعروں کے بعد کیا کوئی شک رہ گئی ہے کہ یہ لڑائی کس عنوان کے اوپر ہو رہی ہے؟ انتہائی واجب الاحترام, میں آگے بات بڑھنا چاہ رہا ہوں. مختلف اوقات میں یہ معاہدے ہوتے رہے. 1990 میں بھی ہوا, 8 میں بھی ہوا, اور اس وقت بھی ہو رہے ہیں. مگر جتنے معاہدے ہوئے, کسی معاہدے کے اوپر آل تشیع نے عمل نہیں کیا. آل سنت ابتدا سے لے کر آج تک ہونے والے جتنے معاہدے ہیں ان کو تسلیم بھی کرتے ہیں, ان کو ماننے کے لیے بھی تیار ہیں, دستخط کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. مگر اس وقت میرے ذرائع کے مطابق یہاں وہ مشیران موجود ہیں, بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں. ان کی موجودگی میں جملہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں, تازہ جو مسودے بن رہے ہیں ان میں رات کے اندھیروں میں کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں. جرگوں میں بیٹھ کر فیصلے اور ہوئے اور رات کے اندھیروں میں فیصلے کچھ اور کر لیے گئے. اب اہل سنت کو مجبور کیا جا رہا ہے, ان کے اوپر دباؤ ڈال کر کے انہیں کہا جا رہا ہے آپ ان کو تسلیم کریں اور ان کے اوپر دستخط کریں, اور آگے چل کر کے مزید اس کو ہم عمل میں لے آئیں گے. میں کہنا چاہتا ہوں پہلے کتنے ضابطے, کتنے معاہدے ہوئے ہیں, ان کے اوپر آپ عمل نہیں کروا سکے. آنے والے وقت میں آپ کے کرائے ہوئے معاہدے کے اوپر عمل اور اس کے اوپر اہل سنت اعتماد کس انداز میں کر سکتے ہیں. اس وقت, ایسے وقت میں جب ادھر آگ لگی ہوئی ہے, جرگے بیٹھ کر کے فیصلہ کرنے کے لیے رات دن کوششیں کر رہے ہیں, ایسے وقت میں اہل تشیع نے پاکستان کے مختلف شہروں میں دھرنے دے کر کے بیٹھ گئے ہیں. یہ دھرنا کس بات پہ دے رہے ہیں آپ سن کر کے حیران ہوں گے. ریکارڈ میں معاہدے موجود ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے دونوں فریق جن کے پاس جس انداز کا بھی اسلحہ ہے وہ غیر گورنمنٹ کے سپرد کریں گے. یہ لکھا ہوا ہے. اہل سنت کہتے ہیں ہم اپنا تمام کا تمام اسلحہ گورنمنٹ کے سپرد کرنا چاہتے ہیں, اور اہل تشیع کہتے ہیں ہم یہ اسلحہ واپس نہیں کریں گے. اس انداز میں دوسرا مطالبہ جو معاہدے میں موجود ہے دونوں طرف سے تھا کہ وہاں پر بلا امتیاز آپریشن ہونا چاہیے. اہل سنت کہتے ہیں ہم اس فیصلے کی تائید کرتے ہیں, آج بھی کر رہے ہیں, میں بھی اس فیصلے کی تائید کر رہا ہوں. میرے دائیں بائیں جتنے حضرات تشریف فرما ہیں وہ اس فیصلے کی تائید کر رہے ہیں, وہاں پر بلا امتیاز آپریشن ہونا چاہیے. مگر اہل تشیع کے ذمہ دار دھرنے دے کر کے یہ ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاڑا چنار میں آپریشن نہیں ہونا چاہیے. میں پھر ایک مرتبہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں,
जिन्होंने इस जंग का आगाज किया, जिन्होंने गोलियां चलाईं, जिन्होंने बच्चों को, औरतों को, मर्दों को ज़िबा किया, जिन्होंने सर कलम करके फौज की चौकियों के ऊपर रखा, जिन्होंने पाकिस्तान के परचम को उतारा, जिन्होंने फौज की चौकियों को आग लगाई, जिन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद और आर्मी को मुर्दाबाद कह करके ये अपना नजरिया टोंसने की कोशिश की, उसके साथ साथ अब अपने नजायज मुतालबात को मनवाने के लिए ये धरना दे करके बैठ गए हैं, मुतालबे दो कर रहे हैं, हम असलिया वापस नहीं करेंगे और आले तशय्यो का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। बड़ी अजीब किस्म का फलसफा और बड़ा अजीब किस्म की ये मंतक है कि जालिम ये कह रहा है हम असलहा नहीं देंगे, कातिल ये कह रहा है हमारा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। जिन्होंने मार खाई है, जिन्होंने जनाजे उठाए हैं, जिन्होंने लाशें उठाई हैं, जिन्होंने अपनी औरतों की इज्जतें लुटवाई हैं, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने बच्चे ज़िबा होते हुए देखे हैं, वो कहते हैं ऑपरेशन होना चाहिए, वो कहते हैं हम असला वापस देने के लिए तैयार हैं। जालिम और कातिल जो हैं वो कहते हैं ऑपरेशन भी नहीं होना चाहिए और उसके साथ साथ वो कहते हैं हम असलहा भी वापस नहीं करेंगे। बात यहाँ तक बस नहीं है, आप 2 दिनों से कुछ नारे सुन रहे होंगे। मुझे बड़े अफसोस के साथ मैं इस वक्त आपकी वसातत से मुल्क के इदारों से मुखातब हूँ। कौमी सलामती के इदारों के ज़िम्मेदारान मेरी बात ज़रा तवज्जो से सुने। 9 मई का वाक़या हुआ, 9 मई का वाक़या जब हुआ, मैं ना उसकी तायीद करता हूँ ना तरदीद, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। वो सियासी जमातें हैं, सियासी जमातों की लड़ाई है। मैं जो जुमला कहना चाहता हूँ, 9 मई के वाक़या में जो कुछ हुआ, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने उसका नोटिस लिया, कितने लोगों को गिरफ्तार किया और अभी उनको सजाएं देना शुरू कर दी गई हैं। उनमें कोई एक बंदा भी मारा नहीं गया था। इमारतों को नुकसान हुआ था, उसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन हुआ। जब 9 मई के वाक़या के ऊपर एक्शन हुआ है तो मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ तो लाशें पड़ी हुई हैं, ढेर लगे हुए हैं और सर कलम करके उनको उड़ा करके रखा हुआ है और ये आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। इससे आगे बढ़ करके पाकिस्तान का परचम उतार दिया, अब पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं। मैं यहाँ आपको, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है, वो जो प्रोग्रामों में नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा जा रहा है, पाकिस्तान की फौज को मुर्दाबाद कहा जा रहा है, आर्मी चीफ का नाम लेकर के उसको मुर्दाबाद भी और दहशतगर्द भी कहा जा रहा है। मुझे अफसोस है, इतने बड़े वाक़यात होने के बावजूद न फौज का इदारा हरकत में आया, न पाकिस्तान की गवर्नमेंट हरकत में आई, न कोई और इदारा हरकत में आया, न किसी और को कोई तकलीफ हुई। इसके ऊपर खामोशी साध करके सारे बैठे हुए हैं और वो धरने जो कराची में हैं, दूसरी जगहों पर हैं, मैं जुमला यूं कहना चाहता हूं, वो भी किसी गवर्नमेंट की सरपरस्ती ही में धरने दिए हुए हैं। इसलिए ये कहना चाहता हूं, 20-25 लोग बैठे होते हैं, शाम को वो उठ करके चले जाते हैं और उस कैंप के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी होती है। थोड़ा सा आगे जाकर के देखो, रेंजर्स की गाड़ी खड़ी होती है। ये पुलिस की गाड़ियां और रेंजर्स की गाड़ियां उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए खड़ी हुई हैं। सिंध के वजीर आला ने कल भी ऐलान किया, परसों भी ऐलान किया कि रात 12 बजे तक ये धरने ख़त्म ना हुए हमारा ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। न परसों हो सका, न कल हो सका। किस बात के इंतज़ार में हैं? क्या कहना चाहते हैं? कहाँ तक बात पहुँचाना चाहते हैं? वहाँ छोटे छोटे बच्चों को बिठा करके एक औरत कह रही है, उनसे नारे लगवा रही है कि पारा चनार की तरफ हम जाएंगे, हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, कोई नहीं करेगा तो हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये अंदाज एक इख्तियार किया हुआ है। मैं आज आपकी वसातत से
गवर्नमेंट पाकिस्तान से और कौमी सलामती के इदारों के जिम्मेदारों से इन तमाम हजरात की मौजूदगी में ये ऐलान करना चाह रहा हूँ, अगर ये धरने 24 घंटों के अंदर अंदर ख़त्म ना हुए, इस वक्त जो टाइम है आप उसे नोट कर ले, इस वक्त से 24 घंटों के बाद उनके कराची में अगर 16 जगहों पे धरने हैं, हम 60 जगहों के ऊपर कराची में धरना देंगे। और ये कराची का मैंने इसलिए नाम लिया कि वो समझते हैं कराची हमारा है। हम धरने दे करके बताएंगे कराची आले सुन्नत वल जमात का है और धरने पूरे कराची में होंगे। आगाज करेंगे हम कराची से। गवर्नमेंट हरकत में ना आई, इदारे अगर हरकत में ना आए, फिर दूसरा नंबर इस्लामाबाद का होगा। फिर हम इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हमारे धरने होंगे। आगाज हम मुख्तलिफ जगहों से करेंगे। आगे बढ़ते हुए हमें पार्लियामेंट की तरफ जाना पड़ा, हमें ईवान सदर की तरफ जाना पड़ा, हमें किसी और तरफ जाना पड़ा। हम इंशाअल्लाह लम्हा बलम्हा हालात को देखते हुए उधर भी बढ़ेंगे। फिर यहाँ तक नहीं रहेगी बात, फिर आगे बढ़ते हुए पेशावर, फिर कोयटा, लाहौर, मुल्क के दूसरे हलकों में हम धरने देंगे। और एक वक्त आएगा अगर वो बाज ना आए, हम बतलाएंगे ये मुल्क एक अकलियत, इस मुल्क की वाज़े अक्सरियत के ऊपर अगर यूं हावी होना चाहती है तो हम उन्हें बताना चाहते हैं ये मुल्क वाज़े अक्सरियत अहल सुन्नत वल जमात का है। हम इस मुल्क में किसी अकलियत को ताकत के बलबोते के ऊपर इस अंदाज की दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मनी, इस्लाम दुश्मनी करने की इजाज़त नहीं देंगे। मैं इख्तिसार करते हुए ये कहना चाहूँगा, मेरे जो मेन मुतालबे हैं कुर्रम में, पाड़ा चनार में बिला इम्तियाज ऑपरेशन होना चाहिए। मरी मुआहिदा उसके ऊपर अमल होना चाहिए। एपेक्स कमेटी ने जो फैसले किए हैं उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। इससे पहले जितने फैसले हुए हैं आले सुन्नत की तरफ से, मैं बड़ी जिम्मेदारी से वहाँ के अमायदीन, पाड़ा चनार और कुर्रम एजेंसी के आले सुन्नत जितने जिम्मेदार हैं, मेरे साथ मेरी जमात के सदर मौजूद हैं, मेरे साथ दीगर जमातों के और कुर्रम के ये अमायदीन मौजूद हैं, मैं इनकी मौजूदगी में ये ऐलान कर रहा हूँ कि जो फैसले तुमने किए हैं मैं जिम्मेदार बनता हूँ उनके ऊपर अमल दरामद कराने के लिए हम आपके साथ होंगे। और अगर आपके फैसलों को दूसरा तबका तस्लीम नहीं करता तो आपको कोई वाज़े फैसला करना होगा, फिर आपको ऑपरेशन करना होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, छोटी छोटी बातों के ऊपर आपने वजीरस्तान में ऑपरेशन किए, आपने सवात में ऑपरेशन किए, आपने कुर्रम की मुख्तलिफ डिवीजनों में आपने वहाँ पर ऑपरेशन किए हैं। वहाँ ऑपरेशन सारे के सारे आले सुन्नत के हुए। हमने कभी इख्तलाफ नहीं किया, हमने कभी एहतजाज नहीं किया। एक पाड़ा चनार है जिसका ऑपरेशन नहीं हो रहा, वहाँ कौन सी बात है? अपर कुर्रम, वहाँ कौन सी चीज है? किससे तुम्हें डर लग रहा है? वो पाकिस्तान को मुर्दाबाद कह रहे हैं, वो फौज को मुर्दाबाद कह रहे हैं, तुम्हारे परचम को उतार रहे हैं और मुल्क के खिलाफ ऐलाने जंग कर रहे हैं। उनके पास ये भी मैं कहना चाहता हूँ, जो असलहा हमारे सामने आ रहा है, ईरान साख्ता असलहा उनके पास है जो पाकिस्तान के इदारों के पास भी नहीं है। ये भी मेरा मुतालबा है वहाँ ऑपरेशन हो, उस ऑपरेशन में ये सारे का सारा असलहा जब्त होना चाहिए। और फिर इनके पसपर्दा कौन लोग हैं जिनके ज़रिए से वो ये असला इनके पास आता है, उसकी भी तफ्तीश होनी चाहिए। और ऐसे लोगों की सरपरस्ती करने वाले सहूलतकार जो हैं उनके ऊपर भी गवर्नमेंट की कड़ी नज़र होनी चाहिए। मैं ये सारी बातें करते हुए, इख्तिसार करते हुए फिर ये कहना चाहता हूँ, मेरा आखिरी मुतालबा है
کہ بلا امتیاز وہاں پر آپریشن ہونا چاہیے اور تمام کا تمام اسلحہ ہر ایک سے واپس لینا چاہیے. جب آپ لیں گے اہل سنت کی طرف سے میں آپ کو یقین دہانی کروا رہا ہوں ہمارے ذمہ داران آپ کو دیں گے، مگر پہلے آتش تشیع سے آپ نے واپس لینا ہوگا. اور میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد کی طرف سے قائد اہل سنت حضرت مولانا محمد احمد الجانوی حفظ اللہ ان کے مطالبات کی تائید کرتا ہوں اور اپنے صحافی بھائیوں میڈیا کی معرفت حکومت پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، حکومتی اداروں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں، پیغام دیتا ہوں کہ کسی بھی حکومت کی سب سے پہلی ذمہ داری وہ امن و امان کا قیام ہے. جو ہمیں پاکستان میں تو یہ معاملات چل رہے ہیں، بالخصوص پاڑا چنار کے علاقے میں اس کا فقدان نظر آ رہا ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن و امان کو قائم کرے. پاکستان میں پولیس موجود ہے، فوج موجود ہے، سیکورٹی ادارے ہر جگہ پر موجود ہیں. اس کے باوجود کسی جگہ پر ملیشیا کا وجود یہ ملک پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہے. اور سب کو معلوم ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے کہ 2018 میں جب عراق میں کاروائیاں ہوئیں تو اس کے بعد ایک جشن منایا گیا جس کو جشن فتح کا نام دیا گیا. اور وہاں پر ایران اور پاکستان کے بہت سارے یہ افراد جن کا تعلق زینبون سے تھا، انہوں نے باقاعدہ وہ جشن منایا. یہ لوگ مسلح تھے، یہ ملیشیا تھے، اور پھر ہزاروں کی تعداد میں یہ ایران اور پاکستان کے بارڈر پر آ کر کئی مہینے تک رہے. ہمارے سیکورٹی اداروں کو سب کا علم ہے، سب کے ناموں کا پتہ ہے کہ یہ ملیشیا ہیں، یہ خطرناک لوگ ہیں، یہ مسلح ہیں اور یہ بے رحم قسم کے لوگ ہیں. اس کے باوجود ان کو پاکستان میں نہ صرف داخل ہونے کی اجازت دی گئی بلکہ یہ اپنی کارروائیاں پھر اسی طریقے سے پاکستان کے اندر اہل سنت کے خلاف یہ سر انجام دے رہے ہیں، جو انتہائی قابل مذمت ہے. اور پاکستان کے سیکورٹی اداروں پر یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اخبارات میں آپ نے پڑھا اور سنا، سپیچ سنی وزیر اعظم پاکستان کی. وہ کہتے ہیں کہ پاڑا چنار میں جو حالات ہیں اس پر یعنی ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. یہ بات ہمارے صحافی بھائی کہیں، یہ بات جچتی ہے. ہم کہیں تو یہ بات جچتی ہے. جو تمام اداروں کا سربراہ ہے، جو ملک کا حکمران ہے، جس کے پاس جملہ اختیارات ہیں، اور وہ اختیار استعمال کرنے کی بجائے یہ کہے کہ ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے. یہ بات انہیں نصیحت نہیں کرنی چاہیے، اس پر افسوس کے آنسو نہیں بہانے چاہیے، انہیں کارروائی کرنی چاہیے. اور تمام اداروں کو جو ان کے کنٹرول میں ہے، ان کی نگرانی میں ہے، ان کو متحرک کرنا چاہیے اور اول پوزیشن میں وہاں پر انہیں آپریشن کرنا چاہیے. اور جتنے بھی جتھے ہیں، خاص طور پر ملیشیا، پاکستان میں ملیشیا کا وجود انتہائی خطرناک ہے، اس کو غیر مسلح کرنا چاہیے. اگر یہ غیر مسلح نہیں ہوں گے تو پھر پورے پاکستان میں آگ لگ سکتی ہے، اس کا نقصان ہو سکتا ہے. لہذا ہمارا یہ مطالبہ ہے اور میں اپنے محترم قائد محترم کی تائید بھی کرتا ہوں کہ اول فرصت میں وہاں پر آپریشن کیا جائے، بلا تمیز آپریشن کیا جائے اور ان کو غیر مسلح کر کے امن و امان قائم کیا جائے تاکہ پورے پاکستان میں لوگ امن و امان کو محسوس کریں اور یہ جو ادھر آگ لگی ہوئی ہے کہیں یہ آگ دوسرے علاقوں میں نہ پھیل جائے. اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہماری افواج کی حفاظت فرمائے، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے اور ان کو ہدایت دے کہ یہ صحیح معنوں میں ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے جو ان کی ذمہ داری ہے، جو انہوں نے حلف اٹھایا ہے، اس کی پاسداری کرتے ہوئے امن و امان کو قائم کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روایات ہیں، کس چیز کی نمائندگی کرتے ہیں، کس ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں. باقی میں اپنی طرف سے قائد حضرت احمد شاہ لدھیانوی صاحب کا انتہائی تہ دل سے مشکور ہوں اور ان کے کہے ہوئے سارے الفاظ کی تائید کرتا ہوں اور یہی بس میری باتیں ہیں. بہت بہت شکریہ. ہم
ساری میڈیا حضرات کے سامنے بات لانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے آج دیکھ لیا اہل سنت والجماعت کے سربراہ مولانا محمد احمد لدھیانی صاحب دامت برکاتہم اور اہل سنت کے تمام قائدین آج یہاں ہمارے اس دکھ درد میں بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ تعزیت کر رہے ہیں۔ ہم ان کے اقوام اہل سنت ضلع کرم کی طرف سے دل کی عطا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور کل آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا سنی کونسل نے کراچی میں اعلان کیا ہے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور تحریک لبیک والے بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ضلع کرم کا جو مسئلہ ہے وہ قومی ایشو بن چکا ہے۔ اب حکومت کو چاہیے کہ اس پہ کنٹرول لائے۔ کرم میں ہمارا جو مطالبہ ہے کہ ڈی ویپنائزیشن خود ایپیکس کمیٹی کا فیصلہ ہے، اس فیصلے پہ عمل درآمد کرے۔ اور میں یہاں اس ذمہ دار فورم پر ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پرسوں کوہاٹ جرگے میں جو انہوں نے اپنا ڈرافٹ تبدیل کر دیا، ایپیکس کمیٹی کا جو فیصلہ تھا اس سے وہ مکر گئے، نہ دلیل کی بنیاد پر نہ کوئی عقل کی بنیاد پر، فقط ڈر کی وجہ سے حکومت نے اپنے پیسے سے یوٹرن لیا ہے۔ ہم مذمت کرتے ہیں اگر آپ دھرنوں کے ڈر سے، اگر آپ کسی کی قوت کی زور کے ڈر سے اپنے پیسوں سے مکر جاتے ہیں، اپنے ایپیکس کمیٹی کے فیصلے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اقوام اہل سنت کرم سے لے کر کراچی تک حضرت قائد صاحب دامت برکاتہم نے جس دھرنوں کا اعلان کیا ہے، ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور ان کو بتائیں گے کہ زور کی نوک پر آپ کس طرح رہنا پڑے گا۔ میں عمرے کے سفر پر تھا، میں نے ابھی 1 مہینہ ادھر رہنا تھا۔ جب میں نے یہ لگی ہوئی آگ دیکھی، یہ بڑھ رہی ہے اور کوئی روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ سفر ختم کر کے میں ادھر آ گیا ہوں، اور 1 ہفتہ مجھے ہو گیا ہے میں یہیں پر بیٹھا ہوں، ابھی اپنے گھر میں نہیں گیا۔ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب، یہ آپریشن ان کا تازہ ہوا تھا، تکلیف میں تھے، میں نے اس حالت میں ان کو یہاں پر بلوایا، یہ تکلیف کے باوجود آ گئے ہیں۔ ابھی میں پھر آپ کے سوال پر یہ کہنا چاہ رہا ہوں جس کا مجھے انتظار تھا۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے، ملک کی سیاسی جماعتوں کے لیڈر، ذمہ داران، تمہاری زبانیں خاموش کیوں ہیں؟ مذہبی جماعتوں کے ذمہ داران جو ابھی تک اس عنوان کے اوپر ایک لفظ نہیں بول سکے، میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں ابھی تک وہ خاموش کیوں ہیں، کب وہ بولیں گے؟ ہم چونکہ حضرات صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نام پر بنے ہوئے ملک سے محبت کرنے والے ہیں، ہم نے دائیں بائیں دیکھا کوئی نہیں نکلا، تو ذمہ داری ادا کرنے کے لیے ہم میدان میں آ گئے ہیں۔